نیو یارک میں ہمارے ساتھ اس وقت منسٹر فار اوورسیز پاکستانی ذوالفقار بخاری صاحب موجود ہیں. آج نیو یارک میں پرائم منسٹر عمران خان کی اور امریکی صدر ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی اس میں بھی موجود تھے, اور سب سے اہم رول جو یہ پلے کرنا جا رہے ہیں وہ 27 ستمبر کو جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے تو اس وقت اقوام متحدہ کے سامنے پاکستانی کشمیری اور مسلم امریکن کمیونٹی ایک بہت میگا احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے. تو ان تمام ایشوز پر بخاری صاحب سے بات کریں گے. بخاری صاحب, آج ہم نے دیکھا جو ٹرمپ صاحب کے ملاقات ہوئی اس سے پہلے کویسچن آنسر ہوا, بعد میں پھر کیا ہوا؟ پریس والے تو ہم باہر آ گئے تھے, وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ون آن ون بھی کوئی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی اور ٹرمپ کی؟ ون آن ون تو آج نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ دونوں ملکوں کی ٹیمز تھیں اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی میٹنگ گئی. کافی ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی, خاص طور پہ کشمیر پہ, اور خان صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پوری ٹیم کو آگاہ کیا کہ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. کشمیری کے 8-9 ملین لوگوں کے اوپر جو سیج ہوا ہے, جو عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, بچے جو مسنگ ہیں, تو ان ساری چیزوں کو ان کو بولا کہ دیکھیں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم فیس ٹو فیس آ گئے ہیں, تو ایک سپر پاور ہوتے کے ناطے آپ کی رسپانسبلٹی کہ جانوں کو بچائیں. تو یہ بتائیں, جب لاسٹ واشنگٹن کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی آپ موجود تھے, تو پرائم منسٹر جب واپس گئے تو انہوں نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اس میٹنگ کو ہم کس تناظر میں دیکھیں, کامیابی کے حوالے سے یا اچیومنٹ کے حوالے سے؟ نہیں, ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. میرا خیال ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بولا تھا کہ ہر ملک مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے اور میں خان صاحب سے ملنا چاہ رہا تھا. تو یہ یہ اس میٹنگ کا نتیجہ تھا کہ دونوں کی کیمسٹری کیا ہے. ایک پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو یہ ایک اپنی قسم کی کامیابی ہے. وہ ایک فل ٹائم بائی لیٹرل میٹنگ تھی جس کے اندر بہت سے ڈسکشنز ٹریڈ کے, وہ ٹریڈ کی بھی بات آج ویسے بھی ٹرمپ صاحب نے کر دی تھی کہ ہم 5 گنا سے زیادہ بھی ہم ابھی ٹریڈ اس کا انکریز کریں گے. ان کو ٹارگٹ دیا کہ اپنی ٹیم کو کہ 5 گنا سے زیادہ ہماری ٹریڈ بڑھاؤ. تو یہ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے, بہت اچھی ماشاء اللہ خان صاحب کی ایک ریپوٹیشن ہے دنیا میں, اور اس چیز پہ پاکستان کو بڑا فخر ہونا چاہیے. مودی نے کل جو ہیوسٹن میں باتیں کی پاکستان کے حوالے سے جو باتیں, کیسے اس کو رسپونڈ کریں گے؟ اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں, کیونکہ اب دنیا کے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ مودی ایک فیشسٹ قسم کا, ایک وار ہنگری, جنگ کا بھوکا ایک انسان ہے. تو وہ ایسی باتیں کرے گا, اور اس کا ایک ہی کارڈ ہے. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں, ان چیزوں میں نہ جائیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے کہ اتنا اکنامکلی پاورفل. انڈیا کی خود اکانومی بہت خراب ہوئی ہے, اور یہ میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ان کی اکانومی ہوئی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس ابھی ایک ہی کارڈ رہ گیا, ایک بی جے پی کے پاس, وہ ہے پاکستان بیشنگ ہمیشہ. تو وہ ہمیشہ وہی کرتا رہے گا. تو اس میں ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن ہمیں رسپانسبلی دیکھنا چاہیے کہ ہم کشمیری لوگوں کے, اپنے لوگوں کے, اور جو بے گناہ انڈین لوگوں کی جانیں ہم کس طریقے سے بچائیں اور جو 27 ستمبر کو یو این کے سامنے ایک مظاہرہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, نمبرز کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں 30,000 لوگ تقریباً ہوں گے وہاں. دنیا کی ہر قسم کی کمیونٹیز آ رہی ہیں, سکھ برادری سے لے کے جوئش, یہودی, کرسچینز, مسلمز, ٹرکش, بنگالی, ایجپشن, اکنا, اسنا, کئی قسم کے آرگنائزیشنز, پاکستانی, کشمیری, سب آ رہے ہیں, فیملیز کو لے کے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا, میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ مولا کرے تو یہ ایک نیو یارک کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.